أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فمن ربكما يا موسى. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال کہا فمن ربکما کون تم دونوں کا رب ہے یا موسیٰ اے موسیٰ. اللہ کی ہدایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی فرعون کے پاس جاتے ہیں اور انتہائی محبت کے ساتھ خیر خواہانہ انداز کے اندر نرم لہجے کے اندر اس کو دین کی دعوت دیتے ہیں کہ ایمان لے آؤ اپنے پروردگار اپنے پیدا کرنے والے کے اوپر ایمان لے آؤ. دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اگر ایمان نہیں لاؤ گے اپنے رب پر اور مقابلہ کرو گے تو دنیا میں بھی سزا ہو سکتی ہے، آخرت میں بھی سزا ہو سکتی ہے. تو اب فرعون نے دونوں سے سوال کیا اور سوال کیا کہ غور کیجئے. فرعون نے کہا اے موسیٰ اور اے ہارون من ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کا رب سمجھتا تھا اور اس کے لیے یہ حیرت کی بات تھی کہ کوئی ایسا بھی ہے جو اس کو رب نہیں مان رہا اور اس کے علاوہ کسی اور کی ربوبیت کا قائل ہے. وہ کہا کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، تمہارا رب سب سے بڑا رب تو میں ہوں. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے اس کے سامنے دعوت رکھی تو اس نے آگے سے یہی کہہ دیا کہ رب تو میں ہوں، تمہارا کون رب ہے؟ ذرا میرے سامنے تعارف تو کراؤ. تو انبیاء کا دنیا کے اندر پہلے یہ کام ہوتا ہے کہ انبیاء لوگوں کے سامنے اللہ کا تعارف پیش کرتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو بنایا، جس نے آسمان کو بنایا، جو بگڑیوں کا بنانے والا ہے، جو ہر چیز عطا کرنے والا ہے. تو اب ذرا غور کیجیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو سمجھاتے ہیں رب کون ہے. تو فرمایا قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربنا الذی، ہمارا رب وہ ہے جس نے آتا دیا کل شیء، ہر ایک چیز کو خلق اس کی شکل و صورت. تو یہ بات بتلا دی، شیء ہر چیز کو اللہ نے بنایا اور پھر اس کو شکل و صورت اللہ رب العالمین نے دی. تو ہر شے کے اندر فرعون بھی آ گیا، فرعون کو بھی اللہ رب العالمین نے بنایا اور اس کو شکل و صورت اللہ رب العالمین نے دی. ثم ہدیٰ، پھر رہنمائی کی. اور ہر ایک کے لیے، ہر مخلوق کے لیے ہدایت رہنمائی اپنی ہوتی ہے. کون سی ذات ہے کہ جو چوزے کو بتلا دیتی ابھی انڈے سے نکلتا ہے لیکن دانہ چگنا شروع کر دیتے؟ کس نے اس کو ہدایت و رہنمائی کی دل و دماغ کے اندر یہ طریقہ ڈالا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے ڈالا ہے. ایک جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے، چلنا شروع کر دیتا ہے اور دودھ کو منہ لگاتے، کس نے دل و دماغ کے اندر ڈالا ہے؟ یہ رہنمائی، یہ ہدایت، یہ جبلت کے اندر کس نے ڈالی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے ڈالی ہے. تو اللہ رب العالمین وہ ہستی ہے کہ جس نے ہر چیز کو بنایا، اس کو شکل و صورت دی اور اس کی رہنمائی کی. یہاں پر قال فما بال القرون الاولی، کیا معاملہ ہوگا پہلے لوگوں کے ساتھ. دیکھیں یہ ہر دور کے لوگوں کا یہ بہت خطرناک ہتھیار ہے کہ جو اب فرعون ہتھیار اختیار کر رہا ہے. یہ اس دور کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بادل کے اوپر ہیں، سیکولر ہیں، لیکن یہ کام کرتے ہیں کہ عام لوگوں کو علماء سے متنفر کرتے ہیں اور اس کے لیے مختلف جملے استعمال کرتے ہیں. یہاں پر غور کیجیے، یہ جو چال چلی فرعون نے، سیاسی چال بہت خطرناک. کیا سوال کیا کہ اچھا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا گمراہی ہے؟ تو فرعون کو تو یہ بات معلوم تھی کہ جو لوگ میرے وزیر مشیر سارے بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے باپ دادا میں سے تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو رب کے علاوہ کسی اور کو پکارتے رہے. تو اب اس نے یہ خطرناک سوال کیا کہ جو لوگ مر گئے ان کا کیا معاملہ ہے. اب اس کے ذہن کے اندر یہ بات آ رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام تو ان کے حوالے سے کہہ دیں گے کہ گمراہ تھے، مستحق عذاب تھے، تو یہ سارے کے سارے مخالف ہو جائیں گے، مشتحل ہو جائیں گے، پورا مجمع ان کے خلاف ہو جائے گا. یہ چال جو اس نے چلی یہ ہر دور کے اندر لوگ چلتے ہیں. اس دور کے اندر بہت سارے لوگ علماء سے، مذہبی جماعتوں سے عام لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں کہ جو اسلام نہیں چاہتے، اسلام آباد چاہتے ہیں.
اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو علماء ہیں، مذہبی لوگ ہیں، ان کو صرف زمین کے نیچے کی اور آسمان کے اوپر کی باتیں پتہ ہیں، زمین والی باتیں نہیں پتہ۔ جی ہمیں دنیاوی پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم ہے۔ کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا تو عوام کو علماء کے سے متنفر کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم بھی تو ان کے ساتھ ہوتے لیکن یہ خود اکٹھے نہیں ہوتے۔ تو یہ مختلف جملے ہوتے ہیں علماء سے متنفر کرنے کے لیے، مذہبی لوگوں سے متنفر کرنے کے لیے، تاکہ لوگ ہمارے گرد ہی چمٹے رہیں۔ تو اب فرعون یہ محسوس کر رہا تھا کہ میں نے تو اپنے آپ کو رب کہا ہوا ہے، یہ تو آ گئے کسی اور کی ربوبیت کو ثابت کرنے کے لیے، تو لوگ تو ان سے متاثر ہو رہے ہیں، مجھ کو تو چھوڑ دیں گے۔ تو اب وہ سوچ رہا تھا کہ کون سی چال چلی جائے کہ یہ سارے کے سارے اس سے متنفر ہو جائیں، موسیٰ علیہ السلام سے متنفر ہو جائیں اور ہارون علیہ السلام کے خلاف مشتعل ہو جائیں۔ تو یہ اس نے بہت بڑا سوال چھوڑ دیا۔ اچھا تو پہلے لوگ ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو اب دیکھیے جو آدمی حق والا ہوتا ہے، دین والا ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو لاجواب نہیں کرتا کہ حکمت والی بات اللہ نے اس کے ذہن کے اندر ڈالی موسیٰ علیہ السلام کے، اور حکمت کے ساتھ جواب دے دیا۔ جواب کیا دیا ہے؟ قال فرمائے علم ان کا علم عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، کہ وہ گمراہ تھے اور مستحق عذاب تھے یا وہ حق پر تھے اور مستحق ثواب تھے، یہ میرا رب جانتا ہے، اور آپ کے پاس اس کا علم ہے۔ یہ اس کا فیصلہ ہمیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو معلوم ہے کون گمراہ تھا اور سزا کو مستحق تھا اور کون حق کے اوپر تھا اور ثواب کو مستحق تھا۔ علم اس کا علم عند ربی، میرے رب کے پاس ہے فی کتاب۔ کیونکہ اگر وہ کہہ دیتے کہ گمراہ تھے، مستحق عذاب تھے، تو سارے کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو یوں کہہ دیا کہ وہ سزا یافتہ ہوں گے، سارے مخالف ہو جاتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے حکمت بھرا جواب دیا ہے اور کہا کہ ان کے علم اللہ کے پاس۔ لا یضل ربی، میرا رب وہ ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ غلطی نہیں کرتا ہے، جس کو ثواب ملنا ہے ٹھیک ملے گا، جس کو سزا ملنی ہے ٹھیک ملے گا، رب بھولتا نہیں ہے۔ لا یضل، بھٹکتا نہیں ہے، غلطی نہیں لگتی ہے ربی میرے رب کو، ولا ینسا، اور نہیں اللہ تعالیٰ بھولتا ہے کہ کون کس راستے کے اوپر تھا، کیسی زندگی گزار کے کیا ہے، یہ بھولتا نہیں ہے۔ الذی جعل، اب دیکھیں پیغمبر ہیں، دعوت دے رہے ہیں توحید کی، اور کتنا ان کی سوچ واضح ہے کہ میں نے جا کر کرنا کیا ہے، میں نے جانا ہے دربار کے اندر جانا ہے، فرعون کے سامنے جانا ہے، دین کی دعوت پیش کرنی، بنیادی مقصد ذہن کے اندر ہے، اور کوئی ان کو اپنے مقصد سے ہٹانے والا ہٹا نہیں سکتا۔ اب دیکھیں فرعون ڈر رہا ہے، بار بار ڈر رہا ہے اور موضوع کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کیا سوال کرتا ہے، کبھی کیا سوال کرتا ہے، جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کا جواب دیتے ہیں پھر اپنی توحید کی بات کے اوپر آ جاتے ہیں۔ جواب اس کو دے دیا ہے جو اس نے کیا تھا، تو پھر اب وہی مضمون بیان کر رہے ہیں ربوبیت کا۔ اللہ رب العالمین کے حوالے سے بات، الذی جعل، رب وہ ہے جس نے بنایا لکم تمہارے لیے الارض، زمین کو مہدہ بچھونا، زمین کو تمہارے لیے بچھانے والا کون ہے؟ اے فرعون طرف غور تو کر، یہ زمین کس نے بچھائی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے بچھائی ہے۔ بچھانے سے مراد یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے رہنے کے قابل بنا لیا، اتنا نرم بھی نہیں بنایا کہ آدمی اس میں دھنسنا شروع ہو جائے، اتنا سخت بھی نہیں بنایا کہ اس کے اندر انسان کھیتی باڑی بھی نہ کرے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، انسان کے لیے مسخر کی ہیں۔ مسخر کرنے سے مراد یہ انسان کو وہ طاقتیں دے کر، وہ صلاحیتیں دے کر، وہ قوت دے کر، وہ علم دے کر کے پیدا کیا ہے کہ ہر چیز کو قابو میں لا کر اپنے استعمال میں کر سکتا ہے۔ زمین کے جس حصے کے اوپر مسجد بنانا چاہے مسجد بنا سکتا ہے، جس حصے کے اوپر راستہ بنانا چاہے راستہ بنا سکتا ہے، جس حصے کے اوپر وہ کوئی اور امور سر انجام دینا چاہے تو اس طرح کر سکتے ہیں۔ زمین آگے سے کچھ بھی نہیں کہتی، انسان کے لیے مسخر ہو گئی، انسان کے تابع ہو گئی ہے۔ وَسَلَّا کا، اور اللہ وہ ذات ہے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا پیش کر رہے ہیں، اللہ کا تعارف بیان کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا تعارف ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے، میرا رب وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے فی اس میں سبحان راستے، زمین کے اندر تمہارے لیے راستے بنا دیے، ذہن دیا جس کے ذریعے سے انسان راستوں کو بناتے اور اپنے منازل مقصود کو پہنچتے۔ یہ ذہن دینے والا کون ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ وانزل، اور میرا رب وہ ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر نکالو اس کے ذریعے سے جوڑے جوڑے من نباتات شتیٰ، ہر طرح کی نباتات کے۔ تو زمین کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ رب العالمین ہے۔ اب کلو کھاؤ اور چراؤ انعامکم، اپنے جانوروں کو، جو بھی پودے ہوتے ہیں ان کا جو پھل ہوتا ہے انسان کھاتا ہے، جو چارہ ہوتا ہے وہ جانور کھاتے ہیں۔ ان بے شک فی الذالک، اس میں آیات نشانیاں ہیں، لیولنھا، ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ تو جو بھی ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتا ہے تو توحید تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قال، کہا فرعون نے، فمن ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے یا موسیٰ، اے موسیٰ؟ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا، ہمارا رب، الذی وہ آتا جس نے دیا کل شیء، ہر ایک چیز کو، خلقہ، اس کی شکل و صورت، ثم ہدیٰ، پھر رہنمائی کی۔ قال، کہا فرعون نے، فما بال، بس کیا معاملہ ہوگا، القرون الاولی، پہلے لوگوں کے ساتھ۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، علمھا، اس کا علم عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، کتاب میں درج ہے، لا یضل ربی،
میرے رب کو غلطی نہیں لگتی ہے، ولیکن انسان نہ وہ بھولتا ہے۔ الذی جس نے، میرا رب وہ ہے جس نے جعلہ بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو مہدا بچھونا، وسلک اور بنائے لکم تمہارے لیے فیہا زمین میں سبلا راستے، وانزل اور نازل کیا اس نے میرا سماء آسمان سے ماء پانی بارش، فاخرجنا پھر ہم نے نکالا بھی اس سے ازواجن جوڑے جوڑے من نبات شتا ہر طرح کی نباتات کے، کلو کھاؤ ورو اور چراؤ انعامکم اپنے مویشیوں کو، ان بے شک فی ذالک اس میں لآیات نشانیاں ہیں اللہ کی توحید اور قدرت کی، لأولی النہی اہل عقل کے لیے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا